السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان ہو چکے ہیں اور نبوت کا 7واں سال اب شروع ہونے کو ہے کہ نبوت کے 7ویں سال محرم کی پہلی تاریخ کو ہی مکہ والوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، لیکن اس فیصلے کو جاننے سے پہلے ایک اور بات جاننا ضروری ہے۔ ابو طالب کو یہ تشویش تھی، ہمیشہ یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ کہیں میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے مشرکین نے کئی بار کوششیں کی مارنے کی، تکلیف دینے کی، ظلم و ستم کرنے کی، بعض دفعہ کامیاب ہوئے اور بعض دفعہ ناکام ہوئے۔ اس لیے ابو طالب نے اپنے خاندان والوں کو، بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو جمع کیا اور تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ مشورہ کیا کہ دیکھو، اب تک میں اکیلے بھتیجے کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا، بھتیجے کا سہارا بنا ہوا تھا، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ پورے خاندان کو سپورٹ کرنا چاہیے، پورے خاندان کو بھتیجے کا سہارا بننا چاہیے۔ تمام لوگوں نے ابو طالب کا یہ مشورہ قبول کر لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، سوائے ایک بندے کے، اور یہ وہ بندہ ہے جو نبی کا چچا ہے، ابو لہب، جو پہلے دن سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ یہ اپنا خاندان چھوڑ کر کے کافروں سے جا کر کے مل گیا۔ کافروں کو، مکہ کے لوگوں کو اس وقت 4 بڑے دھکے لگ چکے تھے: حضرت حمزہ کا مسلمان ہونا، حضرت عمر کا مسلمان ہونا، اور آفر جو انہوں نے نبی کے سامنے رکھا تھا وہ ٹھکرا دیا گیا، اور بنو ہاشم بنو مطلب متحد ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرنے کے لیے۔ اس لیے مکہ والوں نے اس ماحول میں وادی محصب میں خیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہو کر تاریخ کا ایک سنگین اور نہایت ہی بدترین فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ یہ محرم کی پہلی تاریخ سن 7 نبوت کی بات ہے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا بائیکاٹ کرنے کا، بنو ہاشم کا، بنو مطلب کا۔ ان سے نہ لین دین، نہ شادی بیاہ، نہ معاملات، نہ تجارت، نہ بول چال، نہ کھانا پینا، نہ شادی بیاہ میں شرکت، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ بنو ہاشم محمد کو ہمارے حوالے کر دے اور ہم انہیں قتل کر دیں۔ جب تک یہ لوگ حوالے نہیں کریں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ یہ بات لکھ کر کے، یہ عہد و پیمان لکھ کر کے ایک صحیفے میں لکھا گیا اور اس کو لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکا دیا گیا۔ لکھنے والا کون تھا؟ بغیث بن عامر نام کا ایک انسان تھا، اس نے لکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا شکار ہو گیا، نبی نے بد دعا کر دی، جس ہاتھ سے لکھا تھا اس ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا۔ بہرحال بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل بائیکاٹ ہو گیا ہے۔ یہ لوگ شیب ابی طالب میں جا کر کے محصور ہو گئے، مقید ہو کر کے رہ گئے۔ ابو طالب کی گھاٹی تھی، اس میں جا کر کے محصور ہو گئے۔ اس میں بنو ہاشم کے مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، بنو مطلب کے مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں اور دیگر مسلمان ہیں۔ بائیکاٹ کے 3 سال گزارے وہاں شیب ابی طالب میں ان لوگوں نے۔ آپ تصور کریں، دین کے لیے قربانی، اللہ کے لیے قربانی، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، بھوک برداشت کیا، تکلیفیں برداشت کی، ظلم و ستم برداشت کیا، پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں، کوئی کھانا دینے والا نہیں۔ بعض مشرکین کو رحم آتا تھا، چپکے سے کھانا پہنچا دیا کرتے تھے، بعض لوگوں کو کبھی اور رحم آیا، کسی نے اور لا کر کے کھانا پہنچا دیا، اور اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا۔ اور اگر یہ لوگ جا کر کے سامان خریدنا چاہتے تھے، کوئی ان کو سامان نہیں دیتا تھا، باہر سے جو قافلے آتے تھے اس کا بھاؤ، اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے ان کو بیچی جاتی تھی اور مجبوراً ان کو خریدنا پڑتا تھا۔ ابو طالب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مکمل فکر رہا کرتی تھی، اسی لیے وہ لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے تھے اور پھر رات میں آپ کا بستر چینج کر دیا کرتے تھے۔ یہ سارا ماحول چلتا رہا اور بائیکاٹ کے، اس قید کے اور اس ظلم و ستم کے مکمل 3 سال گزرے۔ محرم سن 7 نبوت سے یہ سلسلہ چلتے چلتے محرم سن 10 نبوت تک پہنچا۔ اس دوران بھی
قید کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض دیگر مسلمان جب حج کا مہینہ آتا تھا تو باہر نکلتے تھے، لوگوں کے درمیان اسلام کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے۔ یہ کام بھی چلتا رہا، اور جب 3 سال مکمل گزرے، 10ویں سال کا محرم کا مہینہ آیا تو پہلے سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس عہد و پیمان کے، اس ظلم و ستم کے، اس بائیکاٹ کے خلاف تھے۔ چنانچہ اب وہ وقت آ گیا کہ لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ ہشام بن عمرو نام کا ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنا سپورٹر ڈھونڈا، کوئی میرا ساتھ دے۔ چنانچہ وہ زہیر بن امیہ کے پاس گیا اور یہ اس کے ساتھ مل کر کے ہو گیا۔ پھر یہ لوگ مطعم بن عدی کے پاس گئے، تیسرا ساتھی مل گیا۔ پھر یہ لوگ ابو البختری کے پاس گئے، چوتھا ساتھی مل گیا۔ پھر یہ لوگ زمعہ بن اسود کے پاس گئے۔ یہ 5 لوگ تیار ہو گئے۔ انہوں نے پلان کیا کہ کل ہم خانہ کعبہ میں جائیں گے اور وہاں اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اس عہد و پیمان کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ چنانچہ دوسرے دن صبح ہوئی، یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور سب سے پہلے زمعہ بن اسود نے آواز اٹھائی، مکہ والو تم لوگ کھاؤ پیو، مست کی زندگی گزارو، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب قید میں رہیں، یہ کیسے برداشت کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد ایک نے کہا ہاں ہاں تم صحیح بات کر رہے ہو، دوسرے نے کہا کہ ہاں ہاں تم صحیح بات کر رہے ہو۔ ابو جہل سمجھ گیا کہ یہ پہلے سے پلان کر کے آئے ہیں، اس نے کہا یہ تو پہلے کی پلاننگ لگ رہی ہے۔ چنانچہ پھر یہ لوگ اپنی بات کہتے رہے۔ ادھر ابو طالب بھی اس مجلس میں شریک تھے، خانہ کعبہ میں آئے ہوئے تھے۔ کیوں آئے ہوئے تھے؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات بتائی تھی۔ انہوں نے مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا، مکہ والوں میرے بھتیجے نے یہ کہا ہے کہ جو صحیفہ تم لوگوں نے خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے اس کو اللہ کے حکم سے دیمک کھا گئے ہیں، کیڑے کھا گئے ہیں، وہ صحیفہ چاک کر دیا گیا ہے۔ سن لو، اگر میرے بھتیجے کی بات جھوٹی ہے تو میں تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا، تم جو چاہنا وہ کر لینا، لیکن اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح ہے تو پھر تم لوگ یہ بائیکاٹ کا جو تم نے عہد و پیمان کیا اس کو ختم کرنا ہوگا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ختم کر لیں گے۔ نوک جھونک ختم ہوئی، مطعم بن عدی آگے بڑھا کہ صحیفے کو پھاڑ دیا جائے۔ کیا دیکھتا ہے کہ صحیفہ پہلے سے ختم ہے، کیڑے کھا چکے ہیں، دیمک اس کو چٹ کر گئے ہیں، سوائے بسمک اللہم کے یا جہاں جہاں اللہ کا نام ہے اس کو نہیں کھایا ہے، باقی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اس طریقے سے صحیفہ چاک کر دیا گیا، یا صحیفہ پہلے سے ختم ہو گیا، اور بائیکاٹ کے اور گھاٹی میں گزارے گئے یہ 3 سال کا ظلم و ستم کا دورانیہ ختم ہوا۔ مکہ والوں نے اپنی آنکھوں سے نبوت کی ایک عظیم نشانی دیکھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا۔ بہرحال مسلمان گھاٹی سے آ گئے، بنو ہاشم بنو مطلب گھاٹی سے آ گئے، اور بائیکاٹ کے 3 سال مکمل گزر گئے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔